ہاں السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام ہے یو آسکڈ فار اٹ، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تھوڑا سا توقف، تھوڑا سا انتظار، اور جمعہ المبارک ہے، سو امید کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر آج تو بڑا آپ نے کیجول سمر کلوتھس پہنے ہوئے ہیں، میں جو ہے وہ گرمی والے سوٹ کی بجائے آج خالی ہاف سلیو شرٹ جو پہنی تو ویسے بوائش لک بھی آ جاتا ہے۔ بوائش لک تو ہے نا، بوائز آلویز ریمین بوائز نو میٹر ہاؤ دے گرو ود دی ایئرس۔ اچھا گرمی جو ہے آج تو ہے لاہور میں۔ اچھا آج مئی کا پتہ چلا ہاں پہلے دن، ورنہ مئی کے پہلے 3-4 دن جو گزرے ہیں تو وہ اتنی گرمی نہیں تھی، اور اپریل کا جو آخری حصہ ہے 10 دن وہ تو بہت ہی اچھے گزرے۔ شام کو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی تھیں، اور اب ایک موسم نے نیا انداز اختیار کیا ہے پچھلے چند سالوں سے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی ہر چند دن کے بعد موسم پھر کروٹ لیتا ہے، اور کچھ نہ کچھ بادل، برسات، اور موسم اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے نہیں ایسے لگتا، پہلے لگتا تھا کہ مارچ اپریل سے گرمی چلنا شروع ہوتی ہے، پھر مئی، جون انتہا، پھر جا کے جولائی اگست میں بارش۔ اب چلتی رہتی ہیں، سارا سال ہی بارشیں چلتی رہتی ہیں۔ شاید اس کا تعلق کچھ بین الاقوامی جو تبدیلیاں ہیں موسمیاتی، گلوبل وارمنگ، تو ان چیزوں سے اس کا تعلق ہو۔ قدرت اپنے موسم کو سنوار کے رکھنا چاہتی ہے، ہم تو اتنا خیال نہیں کرتے، ہم تو بہت زیادہ اپنے جیسے پولیوشن جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں، ہر طرح کی پولیوشن، اور اس میں یہ کیمیکل پولیوشن بھی ہے، فضا میں دھواں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھیجتے رہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کمی تو اس میں کی جا سکتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا تدارک تو کیا جا سکتا ہے۔ فضا کو آلودہ کرنا باد اخلاقی ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ گرد و نواح کو آلودہ کرنے کی طرح ہی ہے، لیکن جتنی پرواہ ہم گرد و نواح کی تھوڑی بہت کرتے ہیں، فضا کی اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ہم جو دھواں ہے، گرمی ہے، گاڑیوں سے آپ دیکھیں کتنے سیاہ بادل جیسے دھوئیں نکلتے ہیں۔ اپنے طور پر ہر قسم کی پولیوشن کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ ہمارا پلینٹ ہے، اور ہمیں اپنے اس پلینٹ کو سنوار کے رکھنا، بنا کے رکھنا، یہ ذمہ داری تو ہم پہ عائد ہوتی ہے نا۔ کہ بدلتے ہوئے زمانوں کے ساتھ پہلے چیزیں جو تھیں وہ ہم استعمال کر لیا کرتے تھے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے بچوں کے پیمپرز ہیں، وہ پہلے اس طرح سے یوز نہیں ہوتے تھے، اب جو ہے وہ پیرشبل نہیں ہوتے مگر ہم وہ یوز کرتے ہیں۔ بوٹلز جو ہیں پلاسٹک کی وہ ہم یوز کرتے ہیں، جبکہ پہلے گلاس کی بوٹلز تھیں یا گوالا ویسے دودھ دے جاتا تھا۔ اب جو پیکیجنگ ہے ساری، اس میں بھی کافی سارا پلاسٹک یوز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے ابھی موسم کی بات کی، گاڑیوں کی بات کی، پہلے لوگ جو ہے وہ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایئر کنڈیشنرز وغیرہ اتنے نہیں ہوا کرتے تھے، ریفریجریشن کے لیے کبھی گھڑے استعمال ہوتے تھے۔ تو آپ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ انسان ترقی کی طرف جائے، یہ you always believe that there should be technological advancement, and with that technological advancement جو اس کی پرابلمز آتی ہیں ان کو بھی ہم ہینڈل کریں، نہ کہ ہم بیک گیئر لگائیں۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جسے ہم ترقی کہتے ہیں، کیا وہ ترقی ہے بھی کہ نہیں، اس پہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈسپوزیبل جو رجحان پچھلے 25-30-40 سال میں زیادہ ہوا ہے۔ پہلے دیکھیں ہم شیو کرتے تھے، لیتے تھے، اب ریزر جو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ہاں، میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ جو ری سائیکلیبل چیزیں ہیں، انسان کا رجحان ایک نئی چیز کی طرف ہوتا ہے تو وہ پرانی کارآمد چیزوں کو بھی بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے لینڈ نمبر اب بھی ایک کارآمد چیز ہے، اگر آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں تو اسمارٹ فون کا پیچھا چھوڑ دیں
اور آپ لینڈ نمبر یوز کر سکتے ہیں اپنے بیڈ روم میں، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ نقصان کم ہے، وہ سستا ہوتا ہے، اس میں آواز کی کلیئرٹی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اب لینڈ نمبر کہیں بیڈ کے نیچے پڑا ہوتا ہے، اور جب کبھی سگنلز نہیں ہوتے یا کسی ایک دن اسمارٹ فون کا استعمال ہم نہیں کر سکتے پابندی کی وجہ سے، تو پھر ہم لینڈ نمبر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ری سائیکلیبل چیزیں دو طرح کی، ایک جیسے کہ ڈسپوزیبل سرنج ہے تو اس کو تو ہم دوبارہ نہیں استعمال کریں گے نا، کیونکہ اس سے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ایک گلاس ہے، اور وہ شیشے کا گلاس دھو کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہم کثرت سے اگر ایسے گلاس استعمال کرنے لگتے ہیں جو کہ جنہیں ہم ڈسپوزیبل گلاس کہتے ہیں، گھونٹ لیا پھینک دیا، اور اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر اسے زمین میں بھی ڈمپ کر دیا جائے تو وہ پھر بھی ڈیزالو نہیں ہوتا، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جہاں اٹ میکس سینس ٹو یوز ڈسپوزیبل تھنگس وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ بڑی آسانی سے ہائیجینک کنڈیشنز کا خیال کرتے ہوئے ایسی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کہ جو ریسائیکلیبل ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں یہ شیشے کی باٹل میں آیا کرتے تھے، اور وہ شیشے کی بوتلیں واپس جایا کرتی تھیں، اور وہ طریقے سے دھلتی تھیں بوتلیں، اور پھر انہیں دوبارہ نئے سرے سے ڈرنکس بھرے جاتے تھے۔ لیکن اب وہ تقریباً دنیا میں بہت کم ہو گیا ہے، وہ ٹین کے ڈبے آ گئے ہیں یا پلاسٹک کی بوتل آ گئی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ جو کچرا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہزاروں ٹن روزانہ کچرا پروڈیوس ہوتا ہے بڑے شہروں میں۔ کراچی کا حال آپ دیکھیں، بعض لوگ جو ہیں بہت متفکر ہیں اس بات پر کہ کراچی جیسے زبردست شہر میں مناظر جو ہیں وہ بہت کچرے کے حوالے سے برے ہوتے ہیں، تو اس میں سے کم از کم آدھا کچرا یہ جو شاپر بیگز ہوتے ہیں پلاسٹک کے، ہوا کے دوش پہ اڑتے پھرتے ہیں، تو آخر کار اس کو کہیں ٹھکانے لگانے کے لیے پھر نئے نئے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں قرۂ ارض کو جہاں ہم رہتے ہیں، جیسے وہ جگہ جو ہمارا اپنا خاص گھر ہوتا ہے ہم اسے صاف رکھتے ہیں، پھر محلے کو صاف رکھتے ہیں، پھر اپنے شہر اور ملک کو، تو یہ دنیا بھی تو ہمارا گھر ہی ہے نا، ایک طرح سے ایکسٹینڈڈ بڑا گھر ہے۔ تو اگر ہم سوچیں تو پھر موسمیاتی تبدیلیاں بھی ایسی نہیں ہوں گی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، پھر نئی نئی بیماریاں جو وائرل قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ پیدا نہیں ہوں گی، ہائیجینک کنڈیشنز ہوں گی، ڈرینیج کے پراپر سسٹم ہوں گے۔ تو انتہا پسندی تو کسی حوالے سے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم ڈسپوزیبل کے پیچھے چلے، تو پھر ڈسپوزیبل کے پیچھے ہر چیز ڈسپوزیبل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ چیزوں کے ڈسپوزیبل ہونے سے فائدہ ہے اور انہیں ریسائیکل نہیں کرنا چاہیے تو ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے، پر ایک حد فاصل تو کھینچنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ بہت کچھ سوچتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ آگے بھی بڑھتے ہیں، کچھ سوچیں ان کی پہلے جو تھی کامیاب ہوتی تھیں، کچھ ہم بات یوں بھی کرتے ہیں کہ کچھ جیسے فزکس کے رول ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتے ہیں، اسی طرح سے انسانوں کے مابین بھی، انسان کے اپنے اندر بھی کچھ سوچیں، کچھ چیزیں۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے انسان کی سوچوں میں بھی کوئی کلٹر جمع ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہمیں کلین کرنی پڑتی ہیں؟ جس طرح ہارڈ ڈسک جو ہے اس کو کبھی ڈی فریگمنٹیشن پہ لگانا پڑتا ہے، کبھی جو ہے اس میں سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں، کوئی اس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے، اس کی ورکنگ میموری بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں صاف کرنی پڑتی ہیں۔ کیا انسانوں کے بھی ایسے گاربیج یا سوچوں میں کلٹر یا چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں جن کو ہمیں ری الائن کرنا پڑتا ہے، ان کے چنکس بنانے پڑتے ہیں، کوئی فائلنگ کرنی پڑتی ہے، کچھ اس کو بھی صحیح کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ انسان کی جو سوچیں ہیں وہ کسی خاص وقت کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اور جب ارد گرد کا ماحول بدلنا شروع ہوتا ہے، دنیا میں بہتری کئی چیزوں میں آ جاتی ہے، تو کئی دفعہ پرانی سوچیں نئی چیزوں کے ساتھ وہ چل نہیں پاتی،
اور ہمیں اپنی پیراڈائمز کو بعض اوقات شفٹ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات چینج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم متس کہتے ہیں۔ متس کا مطلب یہ ہے کہ جو کبھی سچ تھی لیکن وقت نے ایسا ثابت کر دیا کہ اب وہ چیزیں ویلڈ نہیں ہیں، اب وہ سند یافتہ یا توثیق کردہ چیزیں نہیں ہیں، اور پرانے زمانے میں وہ چیزیں اگرچہ کارآمد تھیں اور کوئی پرپز سالو کرتی تھیں ہماری زندگی کا، لیکن جب ارد گرد کا ماحول بدلتا ہے تو نئی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نئی سوچیں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں رنگ ڈھنگ اپنے بدلنے پڑتے ہیں، فیشن بدلتے ہیں۔ اسی طرح نئے انداز کے حقائق ابھر ابھر کر جب سامنے آتے ہیں تو پرانی چیزیں جنہیں ہم حقائق سمجھتے تھے تو ہمیں انہیں ترک کرنا پڑتا ہے، جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں کلچرل نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ اخلاقیات کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ ہماری خاندانی روایات اور جیسے پرمپرا کہتے ہیں آج کل ہمارے ٹین ایجر بچے جو کہ ہمسایہ ملک سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں، لینگویج کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیالات کی جو تبدیلی ہے یہ نفسیات کے علاج کا بہت اہم حصہ ہے، جس میں جو انٹلیکچول نیچر کی چیزیں ہیں، جو انسان کے تھاٹ پروسیس سے تعلق رکھتی ہیں، تو جدید نفسیات اس پہ بڑا زور دیتی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہماری زندگی میں کوئی مسائل ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے خیالات ہیں جنہیں ہمیں ڈسکارڈ کرنا ہوگا، ایلیمنیٹ کرنا ہوگا اور کلیکٹر صاف کرنا ہوگا۔ یہ جیسے ہم اپنے وارڈروب میں کئی چیزیں لٹکائے رکھتے ہیں، کئی سال تک انہیں استعمال نہیں کرتے اور انہیں ہم بالکل رد بھی نہیں کرتے، ان کو لٹکائے رکھتے ہیں، تو ایک تسلی سی رہتی ہے کہ چلو شاید آنے والے دنوں میں کبھی کوئی ایسا دن ہوگا کہ میں یہ چیز استعمال کر لوں گا۔ اسی طرح کئی خیالات بھی ہم سنبھال کے رکھتے ہیں کہ شاید کبھی کام آئیں، پر اگر پچھلے کچھ عرصے سے کوئی خیالات یا کوئی لباس یا کوئی چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں تو امکان غالب ہے کہ وہ چیزیں کام کی ہیں ہی نہیں اب، اور ہمیں ویکیوم تو کریٹ کرنا پڑے گا نا، کیونکہ جب تک آپ پہلے ویکیوم کریٹ نہیں کرتے تب تک ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی۔ یہ موسم میں بھی پہلے ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو پھر کہیں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، کھچی چلی آتی ہیں۔ تو چیزوں کو ایک خاص ترتیب سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی چولہے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تھوڑی سی آنچ تو پھر میں تم میں کوئلے ڈالوں گا، کوئلے پھر بات۔ اچھا، موسموں کی آپ بات کر رہے تھے، موسموں میں گرمی آتی ہے، موسموں میں بہار آتی ہے، موسم میں سردی آتی ہے، بدلتا ہے موسم، رت بدلتی ہے، اچھا لگتا ہے، مگر اس میں ساتھ میں اس کی شدتیں بھی ہوتی ہیں اس کی۔ تو انسانوں کی جو زندگی ہوتی ہے، آپ ایک سی ای او ہیں، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، یہ جو پرسنل لائف ہوتی ہے اور جو ایک آرگنائزیشنل لائف ہوتی ہے، یہ بھی موسموں کی طرح ہوتی ہے، کبھی اس کے اتار ہوتا ہے، کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی پیک ہوتی ہے، کبھی ٹرفس ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اور بڑا غور کرتے رہنا چاہیے ہمیں اپنے اندر سوچ و بچار کے حوالے سے اندر کی طرف بھی جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جو یہ آنکھیں ہیں، یہ جو آئی بالز ہیں، ان کا رخ باہر کی جانب ہے، اور ہم دوسروں میں بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور وہی چیزیں جو ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کی غلط جانب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی نہ کبھی آنکھوں کا رخ موڑ کے خود اپنے اندر بھی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہماری کنسٹرکشن ایسی ہے، ہماری ساخت انسانوں کی ایسی ہے کہ جب کوئی چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی تو قدرت کا ایک طریقہ ہمیں اطلاع دینے کا یہ ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اگر اس تکلیف کو اگنور کر لیں یا اس تکلیف کو امبریس کر لیں، کیونکہ وہ فیملیئر ہو چکی ہے اور وہ تکلیف اگر کئی دنوں سے ہے تو اس تکلیف کا احساس بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے، انسان کی شاخت میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ تو اس طرح ہم انسان کئی دفعہ ایسی چیزوں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں کہ جو بہت اچھی نہیں ہوتی، پر ہم اس میں پرائیڈ لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے کہ پچھلے 40 سال سے، پورے 40 سال سے میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، جسے سنڈے کی ہالیڈے کہتے ہیں، میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں، ویسے بھی چھٹی نہیں کبھی
40 سال ہر سال کام کیا، ہر دن کام کیا، کبھی سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کی، اور اس بات میں پرائڈ لیا۔ پہلے میں کبھی کبھی 15 گھنٹے بھی روز کام کرتا تھا، کیونکہ مجھ میں انرجی تھی کام کرنے کی، میری جینز میں ایسا ہے۔ میرے فادر بڑے محنتی تھے اور انہوں نے کوئی 90 سال کام کیا اور 96 برس کی ہونے والے وفات پائی، اور وہ 6 سال کی عمر میں برسرے روزگار ہو گئے۔ واو۔ پھر انہوں نے زندگی میں 9 پروفیشن بدلے، اور آخر کار پھر جب دنیا سے تو سب نے جانا ہوتا ہے، تو جانے سے فقط 2-3 مہینے پہلے ہی انہوں نے کام نہیں کیا، کیونکہ انہیں چوٹ لگ گئی باتھ روم میں گرنے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ہاسپٹلائز بھی رہے، علاج معالجہ ہوا اور دنیا سے گئے۔ اللہ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اچھا، تو مجھے بھی ایک طرح سے تھا کہ بہت کام، اور ورکہولزم لوگ کہتے تھے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ورکہولزم ہے، اپنے آپ کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا، تو دوسرے بتاتے ہیں نا، ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بتاتے ہیں، لیکن پھر ایک دن ہمیں خود بھی احساس ہوتا ہے۔ تو وہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ 40 سال ہو گئے ہیں اور میں نے ہر دن کام کیا، جس کا مطلب ہے کہ 7 کے 7 دن ہفتے کے ہوتے ہیں تو کام کیا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے 40 سال کام نہیں کیا، ایک طرح سے 50 سال کام کیا، کیونکہ ورکنگ ڈیز اگر ہفتے میں 6 شمار ہوں اور 8 گھنٹے روز کام کرنے کا، اور میں 10-12 گھنٹے اوسطاً کام کرتا رہا، تو یہ تقریباً 50 سال سے زیادہ کا کام بن گیا۔ پھر مجھے یہ سڈنلی احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ تکلیف ہو رہی ہے اس سے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی، تو تکلیف ہو رہی ہے۔ پہلے میں نے اس کو اگنور کرنا چاہا، لیکن پھر میری اپنی پالیسی ہے کہ میں بہت نازک ہوں، میں تکلیف کو اگنور نہیں کر سکتا، میں تکلیف سے دوستی بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ ساری زندگی جب بھی کبھی تکلیف ہوئی تو اس کا کوئی حل ڈھونڈا، اور اس طرح میں نے زندگی گزارتے گزارتے یہاں تک کا سفر کیا۔ تو 2-3 ہفتے میں سوچتا رہا اپنی تنہائی میں، اور پھر میں نے پچھلے 4-5 دن پہلے اناؤنس کر دیا کہ بھی اب میں سنڈے کو کام نہیں کیا کروں گا، اور میرے ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا جو کئی دہائیوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ ہونے سے پہلے ہی آپ کوئی نہ کوئی اگر قدم اٹھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اکثر جب بھی کوئی بات کہتا ہوں تو مجھے اکثر یہ سوال کا سامنا ہوتا ہے، کیوں کیا ہوا؟ جب پہلے میں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تو سب کا اگلا ہے تو کیوں کیا ہوا؟ پھر کوئی 2-3 سال پہلے میں نے کہا کہ مجھے خیال لگتا ہے مجھے اپنی ذہنی صحت کا بھی کوئی خاص اہتمام یا خیال کرنا ہوگا۔ پھر سب نے پوچھا کہ بھئی کیوں کیا ہوا؟ تو ابھی جب میں نے کہا کہ میں سنڈے کو چھٹی کیا کروں گا، تو میرے سب ساتھیوں نے کہا کہ ہوا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا نہیں، کچھ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جو اندر کی آواز ہے، یہ جو درد ہوتا ہے، کہیں تکلیف ہوتی ہے جسم میں یا ذہن میں، تو اس کو بر وقت پہچان لینا چاہیے۔ اور میرے ذہن میں ایک فارمولا ہے کہ اگر میں ہفتے میں 1 دن چھٹی کروں گا تو میرے باقی 6 دنوں پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پہلے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ لوگ کہتے تھے آپ چھٹی کیا کریں، پھر لوگوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا، مجھے لگتا تھا کہ میں بس ایسا ہی ہوں۔ لیکن ایسا تو مجھے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ یہ جو اچھا کام ہے یہ میں نے پہلے کیوں نہ کیا، اور وہ اچھا کام ہے جو وہ پہلے کیوں نہ کیا، صحت کا خیال شروع سے ہی کیوں نہ رکھا، ذہنی صحت کا خیال بھی شروع سے ہی کیوں نہ رکھا، تو ریگریٹس۔ لیکن اس دنیا میں ریگریٹس کچھ نہیں ہوتے، ہر چیز کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، جو چیز ہو جائے وہ بہت اچھی ہے، جو چیز کبھی بھی نہ ہو وہ اچھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ غور کرتے رہنا چاہیے، اپنے اندر غور کرتے رہنا چاہیے، کیا دکھتا ہے، کہاں دکھتا ہے، اور پھر اس کا کوئی تدارک کرنا مثبت انداز میں، اور صحیح حل ڈھونڈنا، جگاڑ نہیں ڈھونڈنا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، ہم کوئی نہ کوئی جگاڑ بیچ میں ڈالنے کے، کوئک فکس، اور پھر اس کو
संभाल नहीं पाते हम बार बार वो। हाँ, वो जो मैं कहता हूँ जुगाड़ में बिगाड़ है। तो उसमें जुगाड़ जो है हमारी जिंदगियों में, आज ही मेरे साथ एक साहब बात कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या नामी ग्रामी लोग जो हैं ये नशे नुशे क्यों इतने करते हैं। कुछ नाम लिए उन्होंने, ज़माना हाज़िर के, कुछ ज़माना बईद के, कुछ ज़माना कुछ के, कि जी वो बड़े बड़े लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं आज के, कल के, परसों के, ये ड्रग्स करते थे। और इससे यूं लगता है कि जैसे सेलिब्रिटी बनने के लिए या बरकरार रखने के लिए ये पोजीशन हमें कोई ड्रग्स, अल्कोहल या इन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि सेलिब्रिटी वो इसलिए नहीं बनते कि वो ड्रग्स करते हैं। जब लोग सेलिब्रिटी बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने बड़ी ज़्यादा मेहनत की किसी ख़ास शोबे में और बड़ा आला मुकाम हासिल किया, सबको पीछे छोड़ दिया। पर इस दौरान उन्होंने जो बेपनाह कामयाबी हासिल की, तो उसके नतीजे में कुछ टेंशन्स भी तो होती है ना। जब आप टू मच एक्सेल कर रहे होते हैं, टू मच कम्पेटिटिव दुनिया है, टू मच जो करना पड़ता है, तो फिर टेंशन होगी। अब जो टेंशन होगी तो उसके दो रास्ते हैं ठीक करने के। एक तो फटाफट कोई जुगाड़, शाम को घर आए थके हुए, टेंशन आई है, अल्कोहल ले, ट्रैंक्विलाइजर ले, फलाना ले, धमकाना ले, तो कुछ। और एक यह है कि फिर आप अपने आप को अनवाइंड करने के लिए आप दिन की जो रूटीन है उसके बरक्स कोई एक्सरसाइज करें, नहाएं धोएं, कपड़े बदले, कोई रिक्रिएशनल अपने घर वालों से कोई बातचीत, को मुतालिया, कोई टेलीविजन प्रोग्राम, कोई फिल्म देखें, दोस्तों से गप रखें या कुछ इस तरह का काम करें। तो ज़्यादा आसान क्या है एक सेलिब्रिटी के लिए जो शॉर्ट ऑफ टाइम है, जिसने अपने आप को और आगे बढ़ाना है, ज़माना तेज़ है, वक्त बहुत कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। तो जब वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है तो ज़्यादा कौन सी चीज़ सूट करती है? एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिसमें एक्सरसाइज है, नींद है, अच्छे ताल्लुकात हैं, आराम है, या फिर इस पे हम अभी हाल में बेचैन हो रहे हैं, आपको ब्रेक का टाइम है, तो इस पे हम ब्रेक के बाद बात करें। लिए जनाब नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में जुगाड़ क्या होता है और स्लो एंड स्टेडी, हाउ दैट पर्सन विंस द रेस। क्या चीज़ सही है, क्या जुगाड़ है, सब कुछ आप जान सकते हैं ब्रेक के बाद। आपको बताएंगे डॉक्टर सदाकत अली, और आपके क्वेश्चंस को भी हम एड्रेस करेंगे क्योंकि आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर भी है, उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0300 8420 270 but this is all going to be right after the break. Please stay with us. Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है, और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट, मिसबा
علی جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے. پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو. Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کرے ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کرے ڈبل والیوم. تو دیر کس بات کی, آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL ڈبل والیوم کے مزے. ٹو آرڈر کال 0800 80800. PTCL. اب تو چائے پلا دو بس. ویسے ارینجمنٹ اچھا تھا نا. بیوٹیفل سیریمنی. ہاں تو بھی دیکھے اگر. نائس کپل. ہاں امبر اور شہزاد بھی اچھے لگ رہے تھے نہیں. ریڈ ساڑی اور بلیک بلاؤز کمبینیشن آنا لگتا ہے. شہزاد بھی اچھا لگ رہا تھا. شرٹ کا کرا گیا تھا. بلو. ٹائی. چائے میں چینی تھوڑی. ٹائی. سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے, ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کینوڈ کا نیا DC انورٹر AC لگائیں جو اپنے ہیٹ اینڈ کول فنکشن اور 4D ایئر فلو کے ساتھ ٹھنڈ میں بھی رکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما گرم اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی. کینوڈ, خوش رہو. میں نے آج ہیلز کس کلر کی پہنی تھی؟ Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں واپسی پہ, اور پروگرام ہے یو آسکڈ فار اٹ. ڈاکٹر صداقت علی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ کوئک فکس کرنے کے لیے, انوائنڈ کرنے کے لیے, بہت سا کام کرنے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں جس سے وہ فوری طور پر انوائنڈ ہو جائیں, بہتر محسوس کریں, اور وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک ایسا طریقہ اپنائیں جو کہ لانگ ٹرم ہو مگر اس میں ان کی نیند کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کے دوسرے مشاغل جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ جو ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے, کوئی CEO ہے یا سیلیبریٹی ہے, شاعر ہے, جسے بہت زیادہ پری آکوپیشن ہے, بڑی مانگ ہے اس کی. ہماری کرکٹ ٹیم کے وہ کھلاڑی ہیں جن کو مسلسل کبھی ون ڈے, کبھی 2020, کبھی ٹیسٹ میچ, کبھی اس ملک کے ساتھ اور کبھی اس ملک کے ساتھ کھیلنے پڑتے ہیں. تو یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس ٹائم کی پھر کمی ہو جاتی ہے. اور جب ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو جاتی ہے, یعنی ٹائم مینجمنٹ کے پرابلم پیدا ہونے لگتے ہیں, تو ہم ارجنٹ چیزوں کو جو کہ امپورٹنٹ بھی ہیں وہ پہلے کرنے لگتے ہیں, اور ہم امپورٹنٹ چیزوں کو جو کہ ارجنٹ نہیں ہے تو بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں.
مثال کے طور پر ایکسرسائز اگر میں آج نہیں کروں گا تو میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، میری آج کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. میں اگر آج ایکسرسائز نہیں کروں گا تو قیامت نہیں آئے گی. لیکن اگر میں کل بھی یہی سوچوں گا اور پرسوں بھی سوچوں گا اور پھر اگلے ہفتے بھی ایسے ہی سوچوں گا اور پھر میں سوچنا ہی شروع کر دوں گا تو پھر قیامت آ جائے گی. آج ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا اور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیے کچھ لوگوں نے اپنی کچھ زندگی میں چیزوں کو بہت پکا رکھا ہوتا ہے، اور میں ذکر کر رہا تھا جناب عمران خان صاحب کا کہ وہ ایکسرسائز کو نہیں چھوڑتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایکسرسائز پرائرٹی پہ رہتی ہے کیونکہ یہ ان کے ٹین ایج کے زمانے سے چلی آ رہی ہے ایک چیز، اور ایکسرسائز کو نہیں چھوڑتے. تو جن سے میں بات کر رہا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پچھلے 8 دنوں سے انہوں نے ایکسرسائز چھوڑی ہوئی ہے. ان کے ترجمان نعیم الحق صاحب نے فرمایا کہ وہ اتنا مصروف ہیں کہ اب وہ پچھلے 8 دن سے ایکسرسائز نہیں کر پا رہے. ٹھیک، یہ میں نے مثال دینے کے لیے آپ کو جو مثال دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ جو اتنی عادت پختہ ہے، 50 سال کی عادت ہے عمران خان کو ایکسرسائز کرنے کی، لیکن ہم جب سیلیبریٹی ہو جاتے ہیں، ہم بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم پولیٹیشین ہو جاتے ہیں، ہم اداکار ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کسی دوست کے ساتھ اگر ہسپتال میں جا کے عیادت کرنی ہے تو یہ ارجنٹ نہیں ہے، یہ کل بھی ہو سکتی ہے بات. اور مطالعہ کرنا ہے کسی کتاب کا تو سرہانے کے پاس پڑی ہے کتاب اور ہم آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اور پھر اچھا چلو پڑھ لیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ خیال ہی ذہن سے نکل جاتا ہے. تو جو چیزیں ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں بٹ ارجنٹ نہیں ہوتی پیچھے چلے جاتے ہیں. بیک برن، دانت میں درد ہے، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. لیکن اگر وزن زیادہ ہے، درد کوئی نہیں ہو رہی اور لوگ ہمیں دیکھ کے تو حیران ہو رہے ہیں کہ ہمارا رقبہ پھیلتا جا رہا ہے پر کہتا کوئی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کون سی تکلیف ہے. تو آپ دیکھیے زیادہ تر لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ بیماریوں کی جڑ ہے، پر یہ امپورٹنٹ ہے پر ارجنٹ نہیں ہے. آپ نے آج شام سے پہلے وزن کم نہیں کرنا، آپ نے آہستہ آہستہ اس میں کرنا ہے. خوشی غمیوں میں شریک ہونا لوگوں کے، اچھا آج نہیں کرتے، چلیں یہ کام کر لیتے ہیں، پھر دل کو ایک سہارا دیتے ہیں کہ میں بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کام کر رہا ہوں، تو شادیوں بیاہوں میں شرکت میرا کیا کام ہے. ارجنٹ اور امپورٹنٹ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں اور امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ زندگی میں سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ارجنٹ ہوتی ہیں پر امپورٹنٹ نہیں ہوتی، جیسے الارم سا بجا ہے اسمارٹ فون پہ، کسی نے ایڈورٹائزمنٹ بھیجی ہے SMS کے ذریعے، یا اس طرح کی بہت سے دروازہ کھٹکا ہے تو فقیر کہہ رہے دے دے کچھ اللہ کے نام پہ، اور آپ اندر سے اپنا وقت نکال کے چل کے باہر آئے ہیں. پتہ کرنا ارجنٹ تھی پر امپورٹنٹ نہیں تھی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہ ارجنٹ ہوتی ہیں نہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ ایسے ہی ایک دوسرے اور سنو پھر آج کل کی ہو رہے ہیں، اچھا اور کوئی نئی تازی، یا ٹی وی پہ ایک ٹاک شو میں دیکھا پاناما لیکس کے بارے میں کیا آ رہا ہے، پھر وہی بات دوسرے ٹاک شو میں دیکھی، پھر وہی تیسرے ٹاک شو میں دیکھی، بار بار وہی خبریں دیکھتے رہے. تو وقت ضائع ہوتا ہے ان چیزوں میں جو ارجنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. ارجنٹ ہے پر امپورٹنٹ نہیں ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے، وقت ضائع نہیں ہوتا. لیکن امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے. اب درد جب ہوتا ہے، ٹینشن جب ہوتی ہے، اسٹریس جب ہوتی ہے، تو پھر ان کا کچھ تو کرنا ہے نا. تو مجھے بتائیے کہ ایک صحیح طریقے سے ڈسپلن زندگی گزارنا کہ ہمیں ٹینشن نہ ہو، موڈ اچھا رہے اور ہماری زندگی صحیح نہج پہ چلتی رہے، تو اس کے لیے تو وقت چاہیے ڈیلی بیسس پہ. امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں. لیکن واٹ اف اگر ایک گلاس وائن کا پینے سے بندہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل اڑنچو انرجی واپس. اور پھر بڑے لوگ تو پیتے ہیں نا، اچھا جی وہ چرچل پیتے تھے نا، اور وہ جی فلاں پیتا تھا، علامہ اقبال پیا کرتے تھے، یا
ایسے ہم نے اپنے سہارے بنائے ہوتے ہیں. اگر جی بھٹو صاحب پیتے تھے تو اتنے اتنے بڑے بیوروکریٹ پیتے ہیں, تو اتنے اتنے بڑے سیلیبریٹیز پیتے ہیں, تو ایسی کیا بات ہے. چلیں اتنے اتنے بڑے اینکر پرسن پیتے ہیں, اتنے بڑے جرنلسٹ پیتے ہیں, اور واٹ ناٹ. بہانہ ہوئے بدرا بہانہ بھی سیار. بندے نے غلط رستے پہ چلنا ہونا, بہانے بہت. وہ کہتے ہیں نا اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے. تو جس بندے نے تہیا کر لیا ہے کہ یہی کچھ کرنا ہے, تو پھر اس کو رستے آسان ہوتے جائیں گے, ایسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں کیا حرج ہے, یہ تو ماڈرن ہونے کی نشانی ہے. یہ بتائیے الکوہل لینا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے؟ 10,000 سال سے ایک چیز ہے, پرانی اور بدبو والی چیز ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس میں ماڈرن ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت ہی جنگل کے زمانے کی زندگی گزارنے والی بات ہے کہ آپ الکوہل لیں اور پھر کہیں جی میں ماڈرن ہوں, میں ریلیکس ہو گیا ہوں, میں ایسا ہو گیا ہوں, میں ویسا ہو گیا ہوں. سو ابھی بھی دنیا میں زیادہ تر سیلیبریٹیز بالکل بھی ڈرگس نہیں استعمال کرتے. زیادہ تر سیلیبریٹیز بہت فرسٹ کلاس ڈسپلن زندگی. آپ دیکھیں عاطف اسلم کو دیکھیں, فرسٹ کلاس A1 ڈسپلن زندگی گزارتے ہیں. ہی از اے ویری بگ سیلیبریٹی. علی ظفر کو دیکھیں, بالکل کوئی گڑبڑ نہیں, کوئی بری عادت نہیں, کوئی غلط کام نہیں, سیدھا سیدھا اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنا, ایکسرسائز کرنا, اخلاقیات کا خیال کرنا, ریلیشن شپس کا خیال کرنا. عامر خان کو دیکھیں, آپ کہیں گے نہیں شاہ رخ کو دیکھیں, میں کہوں گا نہیں عامر خان کو دیکھیے کہ کوئی سگریٹ نہیں, کوئی نشہ نہیں, کوئی شراب نہیں, زبردست کام کرنا اور اچھے سے اچھے پروگرام ٹی وی پہ اور سینما میں پیش کرنا. سلمان خان کو کیوں نہ دیکھیں؟ آپ یہ کہیں گے, میں کہتا ہوں نہیں, آپ عامر خان کو ہی دیکھ لیں. آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے سیلیبریٹی ہونے کے باوجود صحیح طریقے رکھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ڈسپلن لائف میں رکھا ہوا ہے, اور جن کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں رکھا ہوا ہے. لیکن نہیں, جو لوگ ڈسپلن لائف گزار رہے ہوتے ہیں وہ نیچرلی ان کی زندگی اس میں ایک چشمے کی طرح بہہ رہی ہوتی ہے. انہیں زور نہیں لگانا پڑتا, انہیں اپنے آپ کو منانا نہیں پڑتا. تو یوں ہوتی ہے سیلیبریٹی ہونے کے باوجود ایک اچھی زندگی, کہ آپ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ سے جلدی فارغ ہوں, اور امپورٹنٹ کو سونے سے پہلے کر کے سوئیں. جب آپ امپورٹنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ارجنٹ چیزیں کم سے کم آنے لگتی ہیں. جب آپ امپورٹنٹ پہ کام کرنا لگتے ہیں تو پھر آپ ایسی چیزیں جو ارجنٹ ہیں اور امپورٹنٹ نہیں ہیں دوسروں کو سونپ دیتے ہیں, اور آپ بلا وجہ ہر آور پہ خبریں نہیں سنتے. آپ رات 9 بجے خبریں سن لیتے ہیں بس ایک دفعہ ایک چینل سے جو بھی آپ کا پسندیدہ ہو, اور آپ ہر ٹاک شو میں جو فسادی قسم کی گفتگو ہوتی ہے وہ نہیں سنتے, کیونکہ انہوں نے تو اپنا بازار لگانا ہوتا ہے جس میں رولا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. تو یہ سمپل سی ایک لاجک ہے کہ جگاڑ نہیں, ایک حقیقی ڈسپلن سے بھری ہوئی زندگی, کیونکہ جگاڑ تو کرتا ہے بگاڑ. ویری ویل کورڈ. اور یہاں پہ جناب ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اور فون بھی کافی بار آیا مگر ہم کالز نہیں لے سکے. 7 دفعہ کالز آ چکی ہیں مختلف نوعیت کی, اور ایک دفعہ پھر سے میں کہوں گا 0300-8420270. اب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کال آئی تو میں بیچ میں آپ کو جو ہے نا ٹوکنے کی جسارت کروں گا. اور یہاں پہ ایک ان باکس میں سوال بھی آیا ہوا ہے, اس کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک جنرل مینیجر ہیں ایک ٹیلی ویژن چینل کے, ان کے پاس تقریباً 200-300 لوگ کام کرتے ہیں, مگر ان کو پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہانے بڑے گھڑ لیتے ہیں, بڑے بہانے باز لوگ ہیں. کبھی ایک ہی چھٹی کے لیے ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ انہوں نے دادی اماں کا کتنی دفعہ چہلم کرا دیا, اور اس قسم کے کبھی بیماری کا بہانہ, کبھی کوئی بہانہ. اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ جو امپلائیز ہیں جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں ان سے انہوں نے کام لینا ہوتا ہے, کوئی ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہوتی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ بہانے تراش کے خود بھی بھول جاتے ہیں, اور ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایز جنرل مینیجر یہ کیسے ڈیل کریں ان لوگوں سے جو بڑے بہانے باز لوگ ہیں.
دیکھیے بہانے ہماری زندگی میں بہت عام ہے. مطلب ہر وقت ہم بہانوں کے ایک سمندر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہماری زندگی میں کچھ لبریکیشن سی, یہ ہم فیس سیونگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی نے ہمارے ساتھ بہانہ کیا تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, تو فیس سیونگ ہو گئی. سچی بات کرنے سے شاید لوگوں کو تھوڑا مشکل پیش آتی ہے. تو بہانے جو ہوتے ہیں یہ ڈسگائز ہوتے ہیں, یہ بہروپ ہوتا ہے بہانہ, اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے. وہ ایک چرواہا تھا جو بھیڑ بکریاں چارہ کرتا تھا, اور وہ بھیڑ بکریاں جب وہ چارہ کرتا تھا تو ان کی نگہداشت بھی کرتا تھا. اس نے ایک کتا بھی رکھا ہوا تھا. تو ایک بھیڑیے کی بڑی نظر تھی ان بھیڑوں پہ جو کہ وہ چرایا کرتا تھا. تو لیکن چرواہے کی جو بہت گہری آنکھ ہے, اور جو اس نے کتا پالا ہوا تھا, تو اس سے اس کو موقع نہیں ملتا تھا بھیڑیے کو کہ وہ کسی بھیڑ پہ ہاتھ صاف کرے. ایک دن اسے کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اسے کہیں ایک بھیڑ کی کھال پڑی ہوئی مل گئی. تو اس نے اوڑھ کے دیکھا تو اس کو لگا کہ وہ بالکل بھیڑ جیسے ہی دکھتا ہے بھیڑ کی کھال پہننے کے بعد. تو اس نے بھیڑ کی کھال پہن کے تو گھومنا شروع کر دیا. تو جب چرواہا وہاں سے بھیڑیں لے کے گزرا تو ایک بھیڑ نے سمجھا کہ یہ کوئی بہن بھیڑ ہے جو بھیڑیے نے بھیڑ کی کھال پہنی تھی, تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی, اور کچھ فاصلے پہ جا کے تو اس بھیڑیے نے اپنی کھال اتاری اور اس بھیڑ کو کھا گیا. اور اس نے روز یہی وتیرہ بنا دیا کہ جب بھی چرواہے نے وہاں سے گزرنا اور اس نے بھیڑ کی کھال پہن کے ساتھ چلنا شروع کر دینا, اور کوئی نہ کوئی جیسے لوگ کٹی پتنگ نہیں کئی ساتھ چموڑ لیتے, تو اس نے وہ کوئی ایک بھیڑ ساتھ چموڑ لینی اور اس کو پھر کھا لینا. اور دن بدن جو چرواہے کا جو ریوڑ تھا بھیڑوں کا وہ کم ہوتا گیا, اور الٹیمیٹلی وہ اس کا کام بالکل ٹھپ ہو گیا. یہ جو بہانے ہوتے ہیں نا, یہ بھی بھیڑ کی کھال میں بھیڑیوں. اچھا, جنہیں ہم بہانے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہوتے ہیں, بٹ ویل گارڈیڈ جھوٹ ہوتے ہیں. یہ جھوٹ ہوتے ہیں جن کے ارد گرد بہت زیادہ اہتمام سے انہیں سجا بنا دیا گیا ہوتا ہے کہ جی میں دیر ہو گئی ہے, مجھے ٹریفک بہت تھی, دادی اماں کی وفات ہو گئی. اچھا, نانی اماں کی نہیں کبھی ہوتی, ہمیشہ دادی اماں کی ہوتی ہے. ایک سے زیادہ سب دادیاں فوراً مارنے پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں, دو تین دفعہ مارتے ہیں. کوئی بھی کام ہو تو انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا, وہ یہ تو ایسا تو ہم نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. اچھا یہ میں نے کرنا تھا, یہ میرے فرائض منصبی میں تھا, ہاں میں کر رہا ہوں, ہو جائے گا, ابھی ہوا نہیں, آئی ایم آن اٹ, آئی ایم ورکنگ آن اٹ وغیرہ, یہ سب بہانے ہوتے ہیں. اور جب اگر ہم ان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ طریقے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو تم میری فیس سیونگ کرتے رہو, میں تمہاری فیس سیونگ کرتا رہو, تو تم بہانے لگاتے رہو تو میں مانتا رہتا ہوں. یہ میوچل میں تیرا حجی بگو والی بات. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کنفرنٹ کریں کہ جی یہ تو بہانہ ہے, تو اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. جب آپ ہر کوئی بندہ آپ کو آگے کہتے ہیں جی ٹریفک بہت تھی آج, تو کہتے ہیں یار جانے دو, یہ روز ہی ہوتی ہے ٹریفک, جنہوں نے ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ ہی جاتے ہیں, تو تمہارے لیے ٹریفک تھی. تو کہتے ہیں اچھا چلیں آپ میرے بہانے کو چیلنج کرتے ہیں تو کل میں آپ کے بہانے کو چیلنج کروں گا. کنفرنٹ کرنے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر چونکہ کانفلکٹ اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا نا کہ واقعی ٹریفک تھی کہ نہیں تھی. تو دوسرا بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں ٹریفک تھی, میں جو کہہ رہا ہوں ٹریفک تھی, تو آپ مان کیوں نہیں رہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ٹریفک نہیں تھی. تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہائنڈ somebody's بیک جا کے چیک کریں کہ دادی مری ہے کہ نہیں, اور جا کے تو اسپائنگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اور اس کا کچا چٹھا کھول کے, that doesn't work also. چوتھا طریقہ ہے کہ آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ خبردار جو آئندہ بہانہ بنایا, بس بتا دیا تمہیں, بالکل خبردار جو تم نے بہانہ بنایا, بس stop it. Might work. That also doesn't work. پہلا نہیں کرتا طریقہ کام, دوسرا نہیں کرتا, تیسرا نہیں کرتا, چوتھا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, it doesn't work. It doesn't work. پھر کیا کریں؟ دنیا بھر میں چونکہ یہ مسئلہ بڑا عام ہے تو اس پہ ریسرچ بھی بہت ہوئی ہے. تو یہ جو
बहाने हैं, इनके पीछे जो असल वजह होती है, बहुत बड़ा गोरख धंधा होता है, तो जब हम उस पे काम करना शुरू करते हैं तो फिर ये मसला हमेशा के लिए हल होना शुरू होता है। जी, मिसाल के तौर पर लोगों को बहाने करने क्यों पड़ते हैं, लोगों को देर क्यों हो जाती है, लोग बर वक्त काम क्यों नहीं करते, लोग छुट्टियां क्यों मारते हैं, ये क्यों होता है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा कि क्या उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, 1, क्या वो फ्लेक्सिबल नहीं है, 2, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के आदी ही नहीं है, 3, क्या वो अपने बिहेवियर को वॉच नहीं कर सकते, एज एन ऑब्जर्वर देख नहीं सकते, क्या उनको काम शुरू करते हुए सुस्ती होती है, पहला कदम उठाते हुए सुस्ती होती है, क्या टाल मटोल उनकी तबीयत का हिस्सा है, मनाने में उनको अपना आप मनाने में बहुत देर लग जाती है, या उन्हें काम मुकम्मल करने में मुश्किल होती है, रास्ते में वो ब्रेथलेस हो जाते हैं, क्या सांस फूल जाता है, क्या हिम्मत हार जाते हैं, क्या चोक कर जाते हैं या टैंक कर जाते हैं, ये क्या होता क्या है। ये जो बहानों के पीछे एक दफाई निज़ाम है इंसानों का कि जब वो कुछ नहीं कर पाता, जिसकी 10-12 वजूहात हैं जी, तो उसके पास कुछ बहाने होते हैं जिनकी तादाद 40-45 है। कैसी मजे की बात है कि जब हम कुछ नहीं, पलड़ा भारी है, जब हम कुछ नहीं कर पाते तो उसकी कोई 10-12 वजूहात होती हैं जो कि हम आसानी से तलाश कर सकते। और जब हम कुछ नहीं कर पाते तो फिर उसको कवर अप करने के लिए, फेस सेविंग के लिए, अपनी बचाने के लिए फिर हम 40-45 बहाने होते हैं हमारे पास। देखिए इतनी लग्जूरियस ये सप्लाई है बहानों की इंसान की। तो जब हम डिफेंस मैकेनिज्म या जो दिफाई निज़ाम है जो हमें अपने आप को भी बेचैनी से बचाता है और फेस सेविंग भी हमारी हो जाती है, और बहाने जब चलना भी शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं जी सॉरी मैं ट्रैफिक की वजह से लेट आ गया, तो मोस्टली क्या आंसर होता है? आप कहते कोई बात, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है ना, यही बोलते हैं ना लोग। ये तो नहीं ना कहते आओ मैं तुम्हें फांसी पे लटकाता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या बेस्ट आंसर क्या होगा? एक बंदा आके आपको कहता है कि ओहो बहुत रश था, बड़ा ट्रैफिक था, तो देर हो गई है, तो आपका बेस्ट आंसर क्या होगा? वक्त निकलना सी ना। फिर नहीं, फिर वो नाराजगी वाली बात है, तो आप बड़ा वक्त निकलना है। याद है वो सन 2002 की हो ऐसी। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इनकरेज भी ना करें और बहुत ज्यादा आप रिटेलिएट भी ना करें, गुस्सा भी ना दिखाएं, रिएक्शन भी ना दें। आप कह सकते अच्छा आई सी, सिंपल सी बात, आई सी। जब आप कह देते हैं अच्छा आई सी, तो मतलब मैंने एक्नॉलेज कर लिया, और फिर आप संजीदगी से असल जो मीटिंग की वजह थी या असल जो मामला था आप उस पर आ जाते हैं और आप कहते हैं अच्छा ये यूं काम है, वक्त भी थोड़ा कम है, तो चले इसे तेजी से मुकम्मल करते हैं, तो उस जानिब चलना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको हल करने के लिए हमें 3 छोटे छोटे इकदाम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को बहानों से बचाना चाहते हैं और काम में प्रोग्रेस को भी अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं छोटे छोटे टिप्स दे देता हूँ कि हमारे वक्त पे काम ना करने की वजह हमारी टाइम मैनेजमेंट की खराबियाँ हैं, हमारी स्किल्स कम होती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कम होती हैं, हम अपने आप को मनाने में जो लगे रहते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, तो हमें कंफर्ट जोन से निकलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ज़िंदगी में बार बार हर रोज़ कई दफ़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकले। फिर अपने बिहेवियर को खुद कैसे ऑब्जर्व करना है, इसकी ज़रूरत होती है, फिर उसकी ज़रूरत होती है। तो ये बड़ा फिर जितनी ह्यूमन स्किल्स हैं, आला ह्यूमन स्किल्स हैं, एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, उनको रवाज देने की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें हमसे कोई कोताही हो गई है तो कोई क़यामत नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे कोताहियाँ हो जाती, फिर छुपे मत, फिर सामने निकले, बताएं कोताही हो गई, क्यों हो गई कोताही? किसी पास हो गई, क्यों गई? कहते जी मेरी टाइम मैनेजमेंट की खराबी। और जी क्यों लेट आए हो? कहते जी मैं अपने आप को मनाने में 2.5 घंटे लगा दिए, फिर तैयार होने में इतना टाइम लगा, फिर ये हो गया,
میسڈ اپ ہوں جی. جب آپ سچ کے اوپر بولیں گے کوئی پھانسی لگا دے گا آپ کو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کم اپ ود دی ٹروتھ, کم اپ ود دی ٹروتھ, یعنی ڈسیپشن کے ساتھ نہ نکلیں, سچ کے ساتھ سامنے آ جائیں. میں آپ کو بتاؤں, جب ہمبلی آپ سچ بول دیتے ہیں کہ جی کوتاہی ہو گئی, مجھ سے سستی ہو گئی, میں اندازہ ہی نہیں کر سکا, میری ٹائم مینجمنٹ کی سکلز جو ہے صحیح نہیں, تو آپ پوائنٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جن کا تدارک کیا جا سکتا ہے. ٹریفک بہت زیادہ ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں, کوئی اور ہی کچھ کرے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی وہ میری آرگنائزیشنل سکلز جو ہیں نا وہ بڑی پور ہے, میں ایک کام کرتا ہوں تو دوسرا نہیں ہوتا, دوسرا کرتا ہوں تو پہلا نہیں ہوتا, اور میں فلیکسیبل نہیں ہوں کہ ایک طریقے سے کام نہیں ہوتا تو میں دوسرا طریقہ کروں, کسی سے پوچھ لوں. جب آپ ڈسیپشن کے بغیر میٹر آف فیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. ڈسیپشن کا الٹ کیا ہوگا؟ میٹر آف فیکٹ, میٹر آف فیکٹ, سچی بات صحیح کر دی کہ جی ہو گیا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر چونکہ گلٹی بھی فیل کریں گے, جب آپ اپنی غلطی کا اقرار کریں گے تو آپ کہتے ہیں ایم سوری, میں کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کا بھر دیتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کو یہ زحمت نہ ہو وغیرہ وغیرہ. سو ایک تو ڈسیپشن کی بجائے میٹر آف فیکٹ ہو جائیں زندگی میں. جہاں خطرات کم ہے پہلے وہاں میٹر آف فیکٹ ہو جائیں. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے, تو پھر وہاں میٹر آف فیکٹ ہو جائیں جہاں کچھ خطرہ ہے, اور پھر وہاں میٹر آف فیکٹ ہو جائیں جہاں بہت خطرہ ہے. کوئی باس ہے, کوئی باگڑ بلا ہے, کوئی ایسا ہے جو بہت ہی غصے ویسے ہی کرتا ہے, تو اس کے سامنے بھی آپ کہیں یہ ہو گئی غلطی, اب کیا کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا وجہ, کیوں غلطی ہوئی؟ کہتے ہیں جی وجہ کوئی نہیں, میرا نکما پن, میں اللہ اس میں آتے نہیں آیا جتنے تک میں مطمئن کر سکا, میری صلاحیتوں میں کمی ہے. وائی ڈونٹ یو ٹیل می, وائی ڈونٹ یو سجیسٹ سم مینس ٹو ٹرین مائی سیلف, یا اس طرح کی باتیں آپ کرنے لگتے ہیں. ڈسیپشن نہیں, پھر چھپنا نہیں بہانوں کے پیچھے یا دیواروں کے پیچھے, سامنے آ جائے. ٹھیک. تیسری چیز بڑی دلچسپ ہے کہ جب آپ کو کوئی انٹیمیڈیٹ کرتا ہے تو اس کا بدلہ کسی اور سے نہ لیں جو کمزور ہے. آپ کو کوئی تگڑا انٹیمیڈیٹ کرتا ہے تو آپ انٹیمیڈیشن سیکھ لیتے ہیں, اور جب آپ کا باس آپ کو ڈانٹ رہا ہے تو آپ اپنے سبارڈینیٹ کو ڈانٹ رہے ہیں. انٹیمیڈیشن کو زندگی سے نکال دیں, اور ان لوگوں کے ساتھ پولائٹ ہو جائیں کہ جو کمزور ہیں, جو انڈر پریویلیجڈ ہیں, تو ان کے ساتھ کائنڈ ہو جائیں. آپ ان کے ساتھ انٹیمیڈیشن کا رویہ چھوڑ دیں, میٹر آف فیکٹ ہو جائیں, دیواروں کے پیچھے نہ چھپیں, بہانوں کے پیچھے نہ چھپیں. لوگوں کے ساتھ جو ہے خام خواہ گرمیاں نہ دکھائیں. وہ جیسے پنجابی کی ایک مثال ہے, ڈگا کھوتی تو غصہ تمہیں آتے نہ کریں. مطلب اگر ایک طرف سے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ریپل ایفیکٹ کر کے دوسری طرف نہ. دفتر سے باس نے ڈانٹا ہے, گھر آ کے بیوی کو ڈانٹے, بیوی بچے کو ڈانٹے گی, بچہ چھوٹی بہن کو ڈانٹے گا, چھوٹی بہن بلی کو ٹڈا مارے گی, اور پھر چل سو چل. تو اس طرح ان سب مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے جب ہم دیکھیں کہ ایک چیز کے پیچھے کیا ہے, پھر اس کے پیچھے کیا ہے, پھر اس کے پیچھے کیا ہے, اور پھر اس کے پیچھے کیا ہے. تو یہ جو ہمارے جنرل مینیجر صاحب ہیں, یہ انہی چیزوں پر جب کام کریں گے, اور جتنے بھی ہم لوگ ہیں جہاں جہاں بھی ہماری مشکلات ہیں وہاں پہ ہمیں آگے بڑھ کر چھپنا نہیں چاہیے, اور اپنی غلطیوں کو اون کرنا چاہیے, نشاندہی کرنی چاہیے, اور خام خواہ دوسروں پر غصہ نہیں نکالنا چاہیے. آسان ترین رستہ ہے, زندگی کو سہل بنانے والا رستہ ہے, مزیدار بنانے والا رستہ ہے کہ ہیومن سکل سے کام لیں. یہ جو غصے ہیں, یہ جو ہم دھمکیاں دینے پہ اتر آتے ہیں, یہ جو ہاتھا پائیاں ہیں, یہ انسان کے لیول سے نیچے کی چیزیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صداقت علی آپ کو بتا رہے تھے یو آسکڈ فار اٹ پروگرام ہے, ہر فرائیڈے کو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. مجھے معلوم ہے بہت سی کالز بیچ میں آتی رہی, ہم اس وقت نہیں لے سکے, مگر میں آپ کو چانس دے رہا ہوں. 0300-8420-270 آپ کال کر سکتے ہیں, ایک آدھ کال لے لیں گے ہم. اور جناب یہاں پہ بہت سارے میسیجز ہیں. ٹیمو پیگ گڈ ڈسکشن کہہ رہے ہیں, اب یہ نام ان کا جو ہے یہاں پہ یہی ہے. فریف ہوئی ہیں, کہتے ہیں I totally agree with Dr. Sadaqat, you're 100% correct. Exercise is very important. One should not delay it. It should be prioritized. One has to be a bit selfish for his, her own personal health.
بلاول بھٹی ہیں. بلاول بھٹی نام جو ہے وہ اس بالر کا ہے, ایک بالر ہیں بلاول بھٹی. اب آئی ڈونٹ نو ہی از that or someone else. Simon Hafiz hai, very well explained. Kashif Kamran, Dr. Sadakat Saab describing in a very beautiful way. اور بلاول بھٹی ایک دفعہ پھر سے ہیں, اور فری فوئی کہتی ہیں excessive use of defense mechanism is always pathological. سائرہ بطول کہہ رہی ہیں کہ ملمہ کاری, یعنی یہ جو ہم ملمے چڑھاتے ہیں, یہ جو ایکسکیوزز کرتے ہیں. اور کاشف کامران, ندیم اقبال اور بہت سارے ہمارے دوست, تھینک یو ویری مچ آپ کے ان میسیجز کا, پروگرام میں شرکت کا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. انشاءاللہ ناظرین ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیکسٹ فرائیڈے کو 5 سے 6, 6:15 بھی ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی ٹائم جو ہے وہ 6:15 کے قریب ہو گیا, اور تھوڑا سا ہم لیٹ کیونکہ آغاز کیا تھا. سو آپ کے بہت مشکور, بہت شکر گزار. اسی طرح پروگرام میں آتے رہیے, پیٹرنائز کرتے رہیے, اپنے پیغامات بھیجتے رہیے, فون کالز بھی کر سکتے ہیں, ان باکس میں بھی مسئلے بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی ایڈکشن سائیکیٹرسٹ, اور آپ کے مختلف مسائل کو لے کر آپ کو جوابات دینے کے لیے پرسنل ڈیولپمنٹ میں ایک مینٹور کی حیثیت سے آپ کی مدد کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے ڈاکٹر صداقت علی اور ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.